الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، اس ہفتے ہم نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 تا 22 یعنی آخر سورت تک، اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 13 یعنی آغاز سے لے کر آیت نمبر 13 تک کا ترجمہ سنا، تلاوت سنی اور متعلقہ مضامین سنے۔ ان مضامین میں بنیادی طور پر دو موضوعات کو خاص طور سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک موضوع یہ کہ آدمی کی محبت اور آدمی کی نفرت وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے دین نے جو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے محبت اللہ کے لیے کی، بغض اللہ کے لیے کیا، اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور کسی سے کوئی چیز روکی ہے تو اللہ کے لیے روکی ہے، جس شخص نے یہ چار کام کیے اس نے اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کر لیا۔ اب چونکہ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے نفرت ہوتی ہے، تو وہ کسی کی ذات سے نہیں ہوتی، وہ اعمال کی وجہ سے ہوتی۔ اہل ایمان سے ایک مومن کو محبت ہوتی ہے ان کے ایمان کے عمل صالح کی وجہ سے۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی سے محبت ہوتی ہے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اگر کسی بدکار سے نفرت ہوتی ہے تو اس کی ذات سے نہیں، اس کے اعمال سیئہ اور برے اعمال سے ہوتی ہے۔ ہمارے دین نے کسی کی ذات سے نفرت کی تعلیم نہیں دی۔ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، مخالفت کی۔ آپ کے دشمنوں میں سب سے بڑا جو دشمن تھا ابو جہل تھا۔ اب اس کا بیٹا عکرمہ فتح مکہ کے موقع پر وہ مکے سے بھاگ گیا۔ ظاہر ہے اس کو یہ اندازہ تھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن ان کی اہلیہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوئیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اپنے شوہر کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے ان کے لیے بھی یہ بات فرما دی، وہ بھی آ جائے گا، اسلام قبول کر لے گا تو اس کو پورے مسلمانوں والے حقوق ملیں گے۔ یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حاصل عرض کیا ہے۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے ان کو جا کر سمجھایا اور لے کر آئیں۔ حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان کو مرحبا فرمایا، شاہ سوار فرمایا، اور چونکہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے پھر واپس آئے تو ان کو مہاجر بھی فرمایا۔ اگر ذات سے نفرت ہوتی تو کبھی ابو جہل کے بیٹے کے لیے کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ اسی طرح سے کسی سے اگر نفرت ہوتی ہے تو اس کے اعمال سیئہ سے ہوتی ہے، ذات سے نہیں ہوتی، اور کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نیک کردار، اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ ایک مسلمان کی اور مومن کی پہچان اور شان ہے۔ البتہ جو لوگ مسلمان نہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمارے دین نے قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ ان کے ساتھ اچھی معاشرت کے ساتھ رہنا، ان کے دین کی طرف مائل کرنا تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے، اس کی تعلیم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم اگر اسلامی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں تو جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی بڑی اکثریت مسلمانوں کے عمدہ اخلاق، عمدہ کردار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ایک مسلمان کا عمدہ اخلاق، عمدہ کردار، یہ خود دین کی ایک بہت بڑی دعوت ہے۔ اور دوسری بات جو ان آیات میں بیان فرمائی گئی، جو دوسرا مضمون بیان فرمایا گیا، وہ یہ کہ اقتدار و اختیار اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اگر عزت چاہیے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی فرما برداری ہی میں ہے۔ دنیا کی چکا چوند وقتی طور پر تو متاثر کر سکتی ہے لیکن حقیقی عزت نہیں دے سکتی۔ حقیقی عزت جیسا کہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت کا مالک تو اللہ ہے، عزت اس کے رسول کے لیے، عزت اہل ایمان کے لیے، منافق اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت اور ہیبت
محبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کا رعب، اس کا دبدبہ، اس کی ہیبت دنیا پر قائم فرما دیتے ہیں، اور یہ ایمان اور تقوی ہی سے آتی ہے۔ اللہ پر ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ڈر ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہو، تو یہ کلید کامیابی ہے۔ اب بنو نذیر تھے، ایک مضبوط قبیلہ تھے، بڑے بڑے قلعے تھے، لیکن جب اللہ نے ان پر ذلت مسلط فرمائی تو ان کے قلعے ان کو نہیں بچا سکے۔ کئی قبیلوں سے ان کی دوستیاں ان کو ذلتوں سے نہیں بچا سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے، سارے وسائل ہوتے ہوئے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ عزت دینے پر آتے ہیں تو ایک بے وسیلہ کو بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں رفعتیں عطا کر دوں، جس کو چاہوں پستیوں میں پھینک دوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ جل شانہ دنیا کی بھی عزتوں رفعتوں سے ہمیں نوازے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما کر اپنی رضا کے محل جنت میں داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔